السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، زندگی کے ہر مقام پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں۔ ناظرین گرامی، بظاہر آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کو دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن ناظرین گرامی، سماعت کے ماہرین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی وجہ سے اس وقت معلوم ہوئی جب فرانس میں ایک لڑکے کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ ان کی ریسرچ میں یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکے کو دورہ پڑتا تو وہ غیر معمول زبان میں وہ کچھ مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی فرانس کی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹر نے شور مچا دیا۔ اب تو جن ثابت ہو گیا، یہ لڑکی تو جرمن زبان جانتی ہی نہیں تھی، پھر یہ جرمن زبان کیسے بول رہی ہے؟ ضرور اس پر جنات وغیرہ سوار ہیں۔ آخر میں ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے ان تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے مطابق کھوج کرنا شروع کر دی۔ اس کھوج کے دوران معلوم ہوا جب یہ لڑکی 1-2 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے وہاں ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمان پڑھتا ہے تو یہ لڑکی اس وقت پالنے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب اس سے بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ جرمن پادری اس وقت اسپین میں ہیں۔ اسپین پوچھنے پر اس نے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائرڈ ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ پادری تو مر چکا ہے، مگر اس نے اپنی خواہش نہیں چھوڑی۔ تو اس پادری کے گھر والوں سے اس نے کہا کہ اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات ہوں تو مجھے دکھاؤ۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے وہ کاغذات دکھائے۔ جب اس نے یہ کاغذات دیکھے تو اسے یہ معلوم ہوا جو دعائیں بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھ رہی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کے سرمان تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ جب بچے کی پیدائش کے وقت جو باتیں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں تو اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ رہتی ہیں، اور جب بھی اس کے سامنے وہ لفظ دہرائے جائیں جو اس کے دماغ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور اس سے اس کام کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ ناظرین گرامی، یورپ کے ماہرین نے آج معلوم کیا ہے کہ انسان کی دماغ کے سال پرانی باتیں محفوظ رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھ سکے۔ ناظرین گرامی، بچے کے کان میں اذان دینے کی اس کے علاوہ بھی کئی اور حکمتیں ہیں، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو سکے۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔